اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، کل ایک ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ابھی تک میں ٹینشن میں ہوں اور پریشان ہوں کہ ہماری قوم کیا اس حد تک ایمان سے خالی ہو چکی ہے کہ جو ایسی ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی کراچی کا ہے، تارکی نام سے کوئی ان کا وہ بندہ کو کام کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، تارکی شاذلی۔ آج تک تو میں نے یہ سنا تھا کپڑے کی ہول سیل، چپلوں کی ہول سیل اور جو چیزیں ہیں ان کی ہول سیل، لیکن وہ بندے نے ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے کہ میرے پاس تجویزات ہول سیل ریٹ پر۔ یہ ویڈیو بنانے کی اس کو جرت کیسے ہوئی؟ میری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں کہ کراچی کی آبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے مسائل خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، مسئلے مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں، عوام پریشان ہے، خواہ وہ پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو، پریشانیاں سب کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ہر پریشانی کا حل یہ تعویذ ہیں، اور وہ بھی ہول سیل ریٹ پر۔ تو پھر اللہ حافظ ہے ہماری قوم کا، ہمارے ایمان کا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے 25 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ جو ہیں، بلکہ 13 کروڑ عامل ہیں اور 22 کروڑ عام ہیں جن کو جادو ہو چکا ہے یا سایہ ہے، یا ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی کا دشمن ہے۔ دیکھیے، انسان کے اوپر مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، تنگیاں یہ ضرور آتی ہیں۔ کیا انبیاء پہ نہیں آئی؟ صحابہ پہ نہیں آئی؟ ان سے زیادہ تو میں اور آپ پریشان رہے ہیں، ان سے زیادہ تو میں نے اور آپ نے تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ تو پھر کیوں ہم ہر کام جادو کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، نظر بد کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، حاسدین کے حسد کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں؟ میں جادو سے انکار نہیں کر رہا، میں تعویذات کے علم سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے یار کہ ہر بندہ اسی لائن پہ چل پڑے۔ جو بندہ بھی اٹھے وہ یہ کہے کہ مجھے جادو ہے، مجھے باندھ دیا گیا، میرا کاروبار باندھ دیا گیا، میرے رشتے باندھ دیے گئے۔ اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ کریں کہ یہ تعویذ دھاگے والے لوگ آپ کو ہول سیل ریٹ پہ تعویذ بیچیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، رزق حلال کھائیں، سچ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھ لیں، یقین مانیں کوئی جادو آپ پہ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی آپ کے نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ آج دوستوں کے لیے ایک بہترین عمل جو میں لایا ہوں، صدقے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، آپ کے اوپر جادو 20 سال پہلے چل چکا ہے، 100 سال پہلے چل چکا ہے، آپ کی 2 نسلوں سے، 3 نسلوں سے، حتیٰ کہ 7 نسلوں سے آپ کے اوپر جادو آ رہا ہے، وہ جادو نہیں رہے گا۔ محنت کرنا شرط ہے، بغیر محنت کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر پہ جادو ہے، میرے رشتے باندھ دیے گئے ہیں، میرا کاروبار باندھ دیا گیا ہے،
یا اور طرح طرح کی پریشانیاں مجھ کو جکڑ رہی ہیں، ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کہیں آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی، کسی کا حق تو نہیں مار دیا آپ نے، کسی کو بلا وجہ تکلیف تو نہیں دے دی۔ اس پہ بھی آپ نے غور کرنی ہے، یعنی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور اگر دی ہے تو اس بندے سے معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ کے حضور اور کہیں کہ اللہ سبحان تو ہے، عیبوں سے پاک تو ہے، میں تو انسان ہوں، مجھ میں تو عیب ہیں، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ دراصل یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ اب دوستو، یہ طویل دھاگے والے آپ کو کیوں اتنا ڈراتے ہیں؟ کیوں آپ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے آپ پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہے؟ بالفرض جادو ہے بھی تو پھر بھی آپ کو سٹرونگ نہ رہنا چاہیے۔ اب بالکل جادو کو ہرانے کے لیے سب سے پہلا جو آپ کو ہتھیار چاہیے وہ آپ کا سٹرونگ ہونا ہے، اعصابی طور پہ، دماغی طور پہ اور ایمانی طور پہ۔ تینوں شعبوں میں آپ سٹرونگ ہوں گے تو جادو بہت جلد کٹ جائے گا، آپ ان ڈھونگیوں سے بچ جائیں گے۔ اب آتا ہوں میں عمل کی طرف۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں علاج کرا کے تھک گیا ہوں، مجھے کسی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی پیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جو میں دن آپ کو بتاؤں گا وہ پورے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ 1-2 دن کا نہیں ہے، آپ کو تھوڑی سی لمبی محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ڈیلی اپنے مالک اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا، اور اپنے مالک اور آقا کو یہ کہنا پڑے گا کہ آقا تیرا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کو معاف کر دے۔ یہ جادو جنات کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، یہ بندش کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، یہ دشمن جو میرے انسان کے روپ میں ہیں یا شیطان کے روپ میں ہیں، ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، لہذا تو میرا نگہبان بن جا، تو مجھے ان سے بچا۔ پہلے تو آپ یہ دعا کریں عمل شروع کرنے سے بھی پہلے اور عمل ختم کرنے کے بھی بعد۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ عمل کیا ہے؟ عمل تھوڑا سا لمبا بھی ہے، آپ کا ٹائم بھی لے گا، لیکن جو بندہ بھی اس عمل کو 70 دن کر جائے گا، لڑکی کی شادی میں نکاح میں جنات آ گئے وہ معاملہ بھی ٹھیک، اولاد کی بندش ہے وہ معاملہ بھی ٹھیک، رشتوں کی بندش ہے وہ معاملہ بھی ٹھیک، کاروبار کی بندش ہے وہ معاملہ بھی ٹھیک، لاعلاج بیماریاں ہیں وہ معاملہ بھی ٹھیک، حتیٰ کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ فضل باری تعالیٰ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ عمل ہے 70 دن کا، 70 دن کا عمل ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ ایک ٹائم پہ بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے اور کرنا ہے۔ کبھی جگہ بدل بھی جاتی ہے، ٹائم بدل بھی جاتا، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن چاند کی تاریخ نہ بدلے۔ درود ابراہیمی 70 بار، سورۃ فاتحہ 70 بار، آیت الکرسی 70 بار، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم سے لے کر آخر تک 70 بار، سورۃ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر آخر تک 70 بار، آخری 4 کل اکیلے کر کے
70 بار یہ آپ نے تلاوت کرنے ہیں. اپنے سامنے پانی رکھ لینا ہے، پانی بوتل میں رکھ لیں، کسی جگ میں رکھ لیں. آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر اس کے پانی کے اوپر ایک پھونک مارنی ہے. ایک پھونک اپنے دونوں ہاتھوں پہ مار کر تھو تھو کر کر اپنے پورے جسم کے اوپر مل لینا اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اور دعائے خیر کرنی ہے آپ نے کہ اے اللہ میں اندیکھی چیزوں سے نہیں لڑ سکتا. تو یقین مانیں یہ جو ہول سیل پہ تعویذ بیچتے ہیں نا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے. اور اس عمل کی اجازت ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو ہے، اور اجازت لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ بغیر ہڈی کے 1.5 کلو بڑے کا گوشت عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے اتار کر کے سر سے باہر کر، بچوں سے باہر کر، پورے گھر کی طرف سے کسی ویران جگہ پہ پھینک دیں. اور جس دن آپ کے 70 دن پورے ہو جائیں پھر آپ نے 1.5 کلو بغیر ہڈی والا گوشت ایسے ہی اپنا اتار کرنا ہے اور اس کو کہیں باہر پھینک دینا ہے ویران جگہ پہ. اس کے بعد آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، خود پئیں اور بچوں کو پلائیں. اچھا، اس پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، یہ پانی آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم کرنا ہے. جب آپ کا دوسرا دن آئے، وہی پڑھائی کا ٹائم آئے، اس سے پہلے آپ نے یہ پانی ختم کر دینا ہے. اگلے دن کے لیے یہ پانی بالکل بھی نہیں رکھنا. آپ نے چارے کونوں میں چھینٹیں لگانی ہیں اور گھر کا ہر فرد اس پانی کو پیے، اور اپنے سر پہ تھوڑا سا ڈالیں، 2-4 قطرے، چہرے پہ 2-4 قطرے لگائیں اور بازوں کو یہاں تک لگائیں. یہ آپ نے روز کرنا ہے. آپ گھر کا ایک فرد ہیں یا 10 فرد ہیں، آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں کہ آپ کی جادو، جنات، الغرض جیسی بھی بیماری ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ٹائم تو آپ کا لگے گا 1 گھنٹے سے زیادہ، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ پیسے جیب سے خرچ کر کے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، پھر جا کے وہاں پہ 40-50 ہزار بھی دیتے ہیں، ان ساری پریشانیوں سے بہتر یہ عمل ہے آپ اپنے گھر پہ کریں. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 65 26 063. اتنے ہم لوگ نہ گریں کہ انہوں نے تو تعویذ بیچنے ہیں، ان لوگوں نے تو انتہا کر دی ہے کہ تعویذ ہول سیل ریٹ پر. اب یقین کریں میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور نام بڑی بڑی درگاہوں کا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں خان وادے سے ہیں. او بھائی کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. تعویذوں کی ہول سیل ریٹ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ محنت نہیں کرنا چاہتے. جب ہم محنت نہیں کرنا چاہتے تو ایسے لوگوں کے پھر بارے نہیں آ رہے ہیں. جو عمل میں نے آج دوستوں کو دیا ہے، میں یہ یقین جانیں یہ کہتا ہوں کہ جو ایسی بھی باتیں جو میں نہیں آپ کو بتا سکا ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور آخر میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے پکھنڈیوں سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.